اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، نبی علیہ السلام سے کچھ دریافت کرتے وقت راعینا مت کہو اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ یہود کی ایک گستاخی کا ذکر ہے۔ آ جاتے تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، کچھ منافقین کے بھی طرز عمل اس طرح کے تھے۔ بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، نبی علیہ السلام سے کچھ پوچھنا ہو، معلوم کرنا ہو، دریافت کرنا ہو تو راعینا مت کہو۔ راعینا کا ایک ترجمہ تو بنتا ہے ہماری رعایت کیجئے، ذرا کچھ ہمیں توجہ دے دیجئے۔ لیکن یہود زبان کو مروڑ کر الفاظ بدلتے تھے نا، وہ اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے راعینا۔ اب یہ کھینچنے سے راعینا کا ترجمہ ہوتا ہے اے ہمارے شیپرڈ، اے ہمارے چرواہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے زبر زیر کی غلطی جب ہو جاتی ہے، یا جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچا گیا قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اور جہاں نہیں کھینچنا وہاں کھینچ لیا جائے، یا مخارج بدل جاتے ہیں، حروف کو ادا کرنے کا انداز بدل جاتا ہے تو گناہ لازم آ جاتا ہے، بعض مرتبہ مفہوم بدل جاتا ہے۔ خیر، جان بوجھ کر کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، مگر ہمیں اپنی تلاوت کو درست کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ لازم ہے ہمارے لیے۔ بہرحال وہ کہتے راعینا، معاذ اللہ، اے ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، لا تقولوا راعینا، راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا۔ انظرنا اے یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے، ذرا توجہ فرما دیجئے۔ واسمعوا، اور پہلے ہی بات غور سے سنو، پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے ہی غور سے سنو گے تو ریپیٹ کرنے، دہرانے کی درخواست کرنے کا معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں کفریہ طرز عمل کیا ہے؟ رسول اللہ کی بے ادبی کرنا، معاذ اللہ، رسول اللہ کے احترام کے اندر جو ہے وہ ان کا تقدس جو ہے معاذ اللہ وہ پامال کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اللہ کو اس بات کا اتنا احساس ہے، اور اللہ نے اس بات کو اتنی توجہ دلائی ہے، ہماری توجہ دلائی ہے کیا، کہ دا ورڈ دیٹ کین بی پلیڈ وتھ، ایک ایسا لفظ جس کے ساتھ کچھ بھی پلس مائنس کیا جا سکتا ہے، جس سے کوئی گستاخی کا، بے ادبی کا پہلو نکل سکتا ہے، وہ لفظ ہی استعمال کرنا چھوڑ دو، اور لفظ بھی وہ استعمال کرو دیٹ کین ناٹ بی پلیڈ ود، جس کے ساتھ کوئی کھیل تماشا کھلواڑ کر کے معاذ اللہ کوئی بے ادبی نہ کی جا سکے۔ بتایا جا رہا ہے انظر نہ کہو، واسمعوا، توجہ سے سنو۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 اس معاملے پر حساس ترین ہے، جہاں نبی علیہ السلام کی آواز سے تمہاری آواز اگر بلند ہو گئی اور آپس میں لائٹر موڈ میں ایک دوسرے سے باتیں کر لیا کرتے ہو، ایسے پیغمبر سے تم نے کلام کیا، تمہاری نیکیاں ایسے ضائع ہو جائیں گی کہ تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ نہیں چاہتے، اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر اے مسلمانوں کوئی بھلائی نازل کی جائے تمہارے رب کی طرف سے۔ مشرکین مکہ میں تھے، ان کا ذکر بھی مدنی صورتوں میں ملتا ہے۔ ان کو بھی حسد تھا، ابو جہل کو بھی یہ تکبر تھا، بھائی ان کو کیوں دے دیا گیا، یہ تو یتیم تھے، اللہ کو یتیم ہی ملا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ لوگ کہتے تھے سرداران قریش کو طائف کا کوئی مکے کا سردار مل جاتا، اللہ اس کو نبوت دے دیتا، معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی، یہود نے بھی حسد کیا۔ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر، مسلمانوں، تم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی یہاں رحمت سے مراد نبوت کی رحمت ہے، جس کو چاہے اللہ عطا فرمائے، یہ اللہ کا فیصلہ۔ دو الفاظ نوٹ کیجئے، اہل علم کی گفتگو میں آپ کبھی سنیں گے یا سنتے ہوں گے۔ ایک ہوتی ہے کسبی شے، بندہ محنت سے کچھ پا لیتا ہے۔ ایک ہوتی وہبی شے، وہب، اللہ کا نام ہے الوہاب، اللہ کی عطا سے ملنا۔ تو نبوت وہبی شے ہے، کسبی شے نہیں ہے۔ کسب کمائی کو، کسب حلال کمائی کو کہتے ہیں نا، بھائی محنت کی تو ڈاکٹر بنے، محنت کی انجینئر بن گئے، محنت کی فلاں چیز وہ حاصل کر دی، نو، نبوت کسبی شے نہیں، نبوت وہبی شے ہے، اللہ کی عطا سے نبوت عطا ہوتی ہے، جس کو چاہا اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ہاں یہ دروازہ بند ہو گیا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا،
نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس آیت سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ یہ ہے ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، انگلش میں کہتے ہیں ایبروگیشن۔ ایبروگیشن کیا مطلب؟ تورات میں کچھ احکامات تھے، اب نبی اکرم علیہ السلام کی شریعت آ گئی تو کچھ نئے احکامات آ گئے، تو تورات والے احکامات کیا ہو گئے؟ منسوخ، ایبروگیٹڈ، اور قرآن پاک میں نئے احکامات آ گئے، یہ ناسخ، ایبروگیٹنگ ہو جائیں گے۔ تو ناسخ منسوخ، پچھلا حکم ختم، اب نیا حکم، اب چلے گا آگے۔ یہ ناسخ منسوخ تورات و قرآن پاک میں بھی ہے، اور یہ ناسخ اور منسوخ قرآن پاک میں بھی ہے۔ اول حضور علیہ السلام کو فلاں فلاں معاملے میں ایک حکم عطا ہوا، زنا کی سزا کے بارے میں، وصیت کرنے کے بارے میں، اینڈ سو آن۔ اول ایک حکم نازل ہوا، پھر نبی علیہ السلام کو اگلا اور حتمی اور آخری حکم عطا کر دیا گیا۔ تو بعد والا حکم ناسخ، ایبروگیٹنگ، اور پچھلا حکم کیا ہے؟ وہ منسوخ، ایبروگیٹڈ۔ بعد مزید تفصیلات تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں، فراموش کرا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس آیت سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ فراموش کرا دیتے ہیں، تھوڑی تفصیل ہے، کوئی آیت عطا ہوئی ہو، اس کا امکان ہے، اور وہ حافظے سے محو کر دی گئی ہو، بالکل واپس لے لی گئی ہو، اس کا امکان پیش کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے منسوخ کرتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اب سوال ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آئیے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے کارپوریٹ سیکٹر میں بتایا جاتا ہے نا، باس از آلویز رائٹ اینڈ اف ڈس اگریڈ کاما ریفر ٹو رول نمبر 1۔ واٹ از رول نمبر 1؟ بولے بھائی، باس از آلویز رائٹ، اینڈ ہو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی آل مائٹی، دا باس آف دا یونیورس، دا کریٹر آف دا یونیورس۔ اپنی اوقات سمجھے بندہ، کہاں بحث کرنے لگے گا؟ اللہ سے بحث کرے گا۔ اب سنیے اللہ کا انداز، الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جو چاہے حکم دے، تم بندے بن کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں و زمینوں کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ حکم آ گیا، آنکھیں بند کر کے ماننا ہے۔ ہاں ایک جملہ بڑا پیارا ہے، ذات کو ماننا ہے اللہ کی، 100 نہیں ہزاروں دلائل۔ اللہ کو پہچاننا ہے، ہزاروں دلائل کائنات میں تمہارے وجود میں۔ جب ذات کو مان لیا، اب بات کو ماننے میں بحث نہ کرنا۔ ذات کو مان لیا، اب بات کو آنکھیں بند کر کے ماننا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے 100 نہیں ہزاروں دلائل۔ Once you believe in Allah, now you have the blind faith. You have to have the blind faith. جو حکم آئے گا اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکانا ہے۔ ہاں، ماننے کے بعد حکمت تلاش کرو، منع نہیں ہے۔ 4 پرندوں والا واقعہ بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو حکمت تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ماننا پہلے شرط ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پوری کائنات کا بادشاہ۔ تم دنیا کے باس کا خیال رکھتے ہو، تم اپنے حکمرانوں کی ریٹ کے حوالے سے ذرا محتاط ہو جاتے ہو، تم اپنے حکمرانوں کی ریڈ لائنز کو فالو کر لیتے ہو۔ اللہ کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے بحث کرو گے؟ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنی ذات کا سب سے بڑا ہونا، اس کا مزید یقین ہم سب کو عطا فرمائے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول علیہ السلام سے ایسے سوال پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے۔ یہود کی طرح منافقین، یہود تو سوالات کرتے تھے نا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا دور چلا آیا، اس کے واقعات بھی ہمارے سامنے، گائے کا قصہ ہمارے سامنے آ گیا۔ منافقین بھی کچھ بیجا قسم کے سوالات کرنے لگے تو توجہ دلائی گئی۔ ام تریدون ام تسألوا رسولکم، مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول علیہ السلام سے ایسے سوال پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بعض سوالات کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو، ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں بحث نہ کرو۔ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آخری حملہ کیا کرے گا شیطان؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ استغفر اللہ۔ اس کے 100 جوابات ہیں،
مگر یہ اس طرح کے سوالات یہ کفر تک لے جا سکتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم رکھے اور گمراہی کے ہر شکل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی طرح تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں. حسدا من عند انفسہم، محض حسد کی وجہ سے جو ان کے دل کے اندر ہے. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے. یہ اہل کتاب کے حسد کا ذکر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کی بڑی سادہ سی ایک مثال دی. مثلا ایک بلی ہو اور اس بلی کی دم کٹ جائے تو اب وہ نمایاں ہو گئی نا، دم کٹی ہے. اب بلی کی دم تو آ نہیں سکتی، اب وہ چاہے گی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ اس کا نمایاں ہونا نظر نہ آئے. سب کی دم کٹی ہوگی، نمایاں نہیں ہوگی. اب یہود تو محروم کر دیے گئے اور حق واضح ہو گیا. آخری پیغمبر آئے، حق لے کر آئے ہیں، مگر حسد کی وجہ سے مان نہیں رہے. تو اب یہ چاہتے ہیں یہ تو گئے مسلمانوں، تم بھی جاؤ، تمہیں بھی کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا پلان ہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تو درگزر کرو اور نظر انداز کرو. کیا مطلب؟ یہ مدنی دور کے آغاز میں سورۃ البقرہ کا نزول بتایا گیا تھا. ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہے. ابھی تو تازہ ان سے معاہدہ ہوا ہے نبی علیہ السلام کا یہود کے 3 قبیلوں سے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر. یہ 3 قبیلے آباد تھے یثرب میں، جس کا نام مدینۃ النبی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اول ابھی درگزر کرنے کو کہا جا رہا ہے. لیکن بعد میں جب ان قبائل کے لوگوں نے سازشیں کی نبی علیہ السلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، تو پھر ان کے خلاف حضور نے اقدامات بھی کیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تفصیل بعد میں آتی رہے گی. اب البتہ ابھی مدنی دور کے آغاز میں سورۃ البقرہ کا نزول ہے. فرمایا جا رہا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تو درگزر کرو، نظر انداز کرو. ابھی کوئی ان کے خلاف اقدام نہیں کرنا. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اللہ کا فیصلہ آئے گا، ان کے خلاف اقدام کی اجازت بلکہ حکم دیا جائے گا، تب ان کے خلاف معاملہ چکانے کا فیصلہ کر لینا. تم مسلمانوں کو ابھی درگزر کرنے کی تعلیم. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے کہا جنت میں سوائے یہودی یا نصرانی کے ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا. تلک امانیہم، یہ محض ان کی خیالی آرزویں ہیں. یعنی انہوں نے گروہ میں ہونے کی بنیاد پر سمجھ لیا کہ نجات مل جائے گی. ہم یہودی ہم جنتی ہیں، ہم نصرانی ہم جنتی ہیں. حالانکہ ان کے آپس کے پھڈے بہت ہیں، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اسلام و مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں سوائے یہودی یا نصرانی کے ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا. تلک امانیہم، یہ محض ان کی خیالی آرزویں، وشفل تھنکنگ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام اپنی دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو. یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے یہ جھوٹے دعوے دار تھے جنت کے، ہمیں جنت ملے گی، ہم جنت ہماری پکی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے، ان سے کہو دلیل تو پیش کرو. آگے بتایا جا رہا ہے جنت کا حقدار کون ہوگا. تمہارے دعوے سے جنت نہیں ملے گی، تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے جس پر جنت ملے گی، وہ ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر آگے اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے. توجہ کیجئے گا. ہم بھی جنتی ہونے کے دعوے دار بن جائیں بس کافی ہے؟ دعوے سے جنت مل جائے گی؟ قطعاً نہیں. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل تو پیش کرو گا تم واقعتاً سچے ہو. اب دلیل کیا مانگتا ہے اللہ؟ آگے فرمایا بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ محسن عمدگی کے ساتھ نیکی کا عمل کرنے والا بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اللہ کے حضور جھکا دینا، یہ ہے اسلام. کتنا جھکنا ہے؟ سورہ البقرہ آیت 208 ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. البقرہ کی 85 آیت نمبر میں کیا پڑھا؟ کچھ مانو کچھ نہ مانو اس کی تو سزا ہے. یہ پارشل اوبیڈینس ایکسیپٹیبل نہیں اللہ کے ہاں. بہرحال کون
من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا۔ اب اللہ کے سامنے جھکنا یہ پیغمبر بتائیں گے، اور اب پیغمبر آخری محمد مصطفیٰ علیہ السلام، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کے پیچھے پیچھے اور جھکو تو اللہ کے ہاں کامیابی۔ وہو محسن، اور وہ احسان کی روش پر ہو۔ یہ احسان کی روش کیا ہے؟ تھوڑی سی ہم بات کریں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 میں انشاءاللہ۔ احسان حسن سے ہے، عمدگی سے عمل کرنا۔ وہو محسن، اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو۔ فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔